بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کیا واجب روزے کی قضا کو مستحب روزہ رکھ کر اسے بدل سکتے ہیں؟ اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ذمہ دار ہو اس کے لیے مستحب روزہ رکھنا درست نہیں اور یہ باطل ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں دودھ پلانے والی عورت کا کیا حکم ہے؟ جو عورت کسی بچے کو دودھ پلائے اور اس کا دودھ کم ہو، خواہ وہ بچے کی ماں ہو یا دائی، اگر روزہ اس کے لیے یا اس کے دودھ پینے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اور اسے روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں، آٹا یا چاول غریبوں کو دے دینا چاہیے، اور جو روزے اس نے نہیں رکھے تھے اس کی قضا کرے۔ البتہ احتیاط واجب کے مطابق یہ حکم و صورت کے لیے مخصوص ہے جہاں بچے کو دودھ پلانا اس حد تک محدود ہو، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو، مثلا پاؤڈر کا دودھ استعمال کر سکتا ہو، تو احتیاط واجب کے مطابق روزہ رکھے۔ اگر غسل جنابت بھول جاؤں اور 4 دن کے بعد مجھے یاد آئے کہ میں نے غسل جنابت نہیں کیا تو مجھے غسل جنابت کرنا چاہیے، اور کیا مجھے اپنے گزشتہ نمازوں اور روزوں کی قضا کرنی ہوگی؟ غسل کرنا واجب ہے اور نماز اور روزے کی قضا کو انجام دینا ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے یا جمع کرنے یا مشت زنی کرنے یا جنابت پر باقی رہنے سے روزہ ٹوٹنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص کھانے پینے یا جمع کرنے یا مشت زنی کرنے یا جنابت میں رہنے سے ماہ مبارک رمضان کے روزے کو باطل کر دے تو اگر یہ جان بوجھ کر اور اختیاری صورت میں انجام دے تو قضا کے علاوہ کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو تو قضا کے علاوہ کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرے جبکہ اسے یقین ہو کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر روزے فرض ہیں، جیسے بلوغت کے شروع میں بچوں پر، اور رمضان المبارک کے افطار کے کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان میں سے ہر ایک کو ایک مد جو کہ تقریباً 750 گرام ہو کھانا یعنی گیہوں، جو، روٹی وغیرہ دینا کافی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکے اور اس پر کمزوری غالب آ جائے تو کیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ صرف کمزوری ہی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ شدید ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اس کی وجہ سے سختی ہو، شدید سختی جس کو عام طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں صرف اتنا ہی کھانا پینا جائز ہے جتنا ضروری ہو، لیکن احتیاط واجب کے ساتھ باقی دن میں اگر امساک کرے تو ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا کرے اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ کیا عورت خون حیض اور نفاس کے بند ہونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے غسل کر سکتی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے؟ خون حیض اور نفاس کے بند ہونے کے بعد عورت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے غسل کر سکتی ہے اور روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اگر فجر تک نجس رہنے میں کوتاہی کرے تو اس دن کا روزہ باطل ہے اور جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں رہنے کے برابر ہے، اور اس دن کھانے پینے سے پرہیز کرے اور پھر قضا کرے، اور اگر غسل ممکن نہ ہو تو تیمم کرے۔